بسم اللہ الرحمن الرحیم. خاتون حضرات، اختر عباس کا سلام پہنچے. ہر قوم کی خوشی کے کچھ دن ہوتے ہیں اور ان کو مناتے ہوئے، جتنا سیلیبریٹ کرتے ہوئے آپ کے بچے انوالو ہوتے ہیں، آپ انوالو ہوتے ہیں، تو خوشیاں دگنا ہو جاتی ہیں اور خود ایک پوری سوسائٹی میں ایک خوشی کی لہر دوڑتی ہے. آپ کو یاد ہے کچھ سال پہلے ہمارے ہاں بسنت ایک خوشی کے تہوار کے طور پہ منایا جاتا تھا اور دنیا بھر سے لوگ آتے تھے لاہور، آ کے بسنت مناتے تھے. ہوٹلوں کی چھتوں پہ اور گھروں کی چھتوں پہ لاکھوں کی چھتیں بکتی تھیں اور لوگ پتنگ اڑاتے تھے. تو ان چند سالوں میں 3217 لوگ اپنی جان سے گئے، مر گئے. ان کی گردنوں پہ وہ ڈور پھری اور اس میں بچے بھی تھے، اس میں عورتیں بھی تھے. پھر وہ قاتل تہوار بن گیا اور اس پہ پابندی لگانی پڑی. پھر ہولے ہولے لوگ بھول بھی گئے کہ وہ تہوار کبھی تھا بھی. اچھا، جس تہوار میں خوشی ختم ہو جائے وہ تہوار بھی ختم ہو جاتا ہے. ہمارے رب نے ہم کو 2 تہوار دیے، عید الفطر اور عید الاضحیٰ. عید الاضحیٰ کو ہم لوگوں نے عجیب حماقت کے ساتھ بقرہ عید کا نام دے دیا. یہ بقرہ عید نہیں ہے، یہ میرے رب کا دیا ہوا انعام ہے. یہ قربانی کرنے والی عید ہے. جب ہم چھوٹے تھے تو ہم بہاولپور میں تھے، 3-4 سال ہم وہاں 1 یونٹ کالونی میں رہتے تھے. ابا ہمارے تب وہاں پرنسپل تھے ان سروس پری سروس کالج میں، اور بعد میں وہاں وہ ایجوکیشن کے ڈپٹی ڈائریکٹر بنے. تو ہم جس 1 یونٹ کی جو مرکزی مسجد میں نماز پڑھنے جاتے تھے، مولوی حنیف صاحب تھے، صحت مند تھے. پر مجھے یاد ہے کہ جب یہ ذوالحج شروع ہوتا تو وہ باقاعدہ کھڑے ہو کے ہر نماز سے پہلے بتاتے کہ ہر نماز کے بعد تکبیریں پڑھنا واجب ہے، اور جتنا زیادہ ان 10 دنوں میں آپ اللہ کا ذکر کرو، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد. تو یہ تکبیر کو بتاتے تھے کہ یہ مسلمانوں کے لیے حرز جان ان دنوں میں اپنے ہر نماز کے بعد بھی پڑھنی ہے اور آتے جاتے بھی اس کو پڑھنی ہے. تو جب تک ہم وہاں رہے تو یہ عادت رہی. پھر بڑے ہوتے گئے تو بعض دفعہ چونکہ نئے امام ہوتے ہیں، نئے لوگ ہوتے ہیں، تو بہت دفعہ ہوا کہ حج کے یہ مہینے بھی آئے پر یاد دلانے والا مسجد میں کوئی نہیں ہوتا تھا. اگر ائمہ یہ یاد دلاتے رہیں تو ہم بڑے بھی سیکھتے رہتے ہیں، بچے بھی سیکھتے رہتے ہیں. اسی طور پہ یہ کہا جاتا ہے کہ جب یہ دن ہو، یہ چونکہ بہت قیمتی دن ہوتے ہیں، یہ اس لیے قیمتی دن ہے کہ میرے رب نے ان کو قیمتی کہا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ دن پورے سال میں سے سب سے شاندار، سب سے بہترین دن ہے. دیکھیں جیسے روزہ باقی دنوں سے ممیز اور ممتاز ہے، اور اس کی وہ راتیں ایک جو رات ہے وہ 1000 راتوں سے بہتر قرار دی گئی. تو ایسے ان دنوں کو بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو یوم عرفہ کا روزہ بھی رکھتے تھے بہت باقاعدگی کے ساتھ. اور ان دنوں کچھ اور احتیاطیں بھی بتائی گئی ہیں جو کرنی چاہیے. ماؤں کو اور ابیوں کو ٹی وی دیکھنے کے علاوہ اور گپیں مارنے کے علاوہ اور بچوں کو ڈانٹنے کے علاوہ کبھی کبھی کوئی اچھی باتیں بھی بتانی چاہیے تاکہ ان کی زندگی میں یہ اتریں، اور جب اور کل وہ خود ابے اور امیاں بنیں تو وہ بھی اپنے بچوں کو بتا سکیں. آخر اسٹرینگتھ تو یہی ہوتی ہے. پر مزے کی بات آپ کو میں بتاؤں کہ جو چیز ہمارا فخر بن سکتا ہے اور جس کو بننا چاہیے، جس چیز پہ ہمیں ایک ہمیشہ سینس آف اچیومنٹ ہوتی ہے کہ آپ اپنے رب کی بات کو مانتے ہوئے اس کو فالو کرتے ہیں. اور خوشی کے دن تو وہی سب سے اچھے ہیں جو آپ کو دیے گئے. یہ 2 دن ہیں خوشی کے جن کے بارے میں کہا گیا. کتنے ایسے لوگ ہیں کہ جو ہماری ہی صفوں کے ہوتے ہیں، جب تھوڑی انگریزی لٹریچر پڑھ جاتے ہیں، اللہ جانے کہاں سے ان کی اندر ایک لفظ اردو میں کہتے ہیں کایا کلپ وہ ہو جاتی ہے. نہ وہ اپنے ماں باپ کے رہتے ہیں، نہ وہ اپنے دین کے رہتے ہیں. جہاں کی باتیں وہ ہمیں سنا رہے ہوتے ہیں وہاں وہ 2 ٹکے کے نہیں ہوتے، یعنی وہ بھی ان کو اون نہیں کرتے. ظاہر ہے وہ ان کی چیزوں کو انہوں نے پورا ہضم بھی نہیں کیا ہوتا، پر کچھ جملے لے کے وہ ہماری جان کو آ جاتے ہیں. ایسے کتنے لوگوں سے آپ کو بھی واسطہ پڑتا ہوگا. یہ ظالم وہ ہیں جو اسی قربانی کے آخر پہ ہونے والے حج کے بارے میں بھی بات کرتے ہیں. یہ جہاں بیٹھیں گے کہیں گے کیا ہے، اتنے 20-30 لاکھ لوگ چلے جاتے ہیں، 8-8 10-10 لاکھ روپے خرچ کرتے ہیں. یہ کسی بیوہ بچے کو، کسی یتیم کے بچے کو اس کی مدد کر دیا کریں، کسی کی شادی کر دیا. اچھا، وہ ایسا ملائم ہو کے اور ایسا نرمی کے ساتھ بات کریں گے کہ آپ ایک لمحے کو سوچیں گے کہ اللہ کو سمجھ نہیں ہے، اس کو زیادہ سمجھ ہے. یعنی اللہ نے قربانی کے لیے اور حج کے لوگوں کو بلا کے بہت غلطی کی ہے. اگر اس کی مان لیتے اور اس کو اپنی خدائی میں شریک کر لیتے تو کیا مشورہ دیتا ہے. تو ایسے لوگوں سے کبھی کبھی میں تو بہت بلنٹ ہو کے پوچھ لیتا ہوں کہ جی آپ نے جو مشورہ دیا ہے یہ
بہت ہی وزنی ہو سکتا ہے. اگر آپ مجھے یہ بتاؤ کہ پچھلے ان 4-5 سالوں میں یا جب سے آپ قربانی نہیں کر رہے, جب سے آپ حج پہ نہیں جا رہے, تو پیسے تو آپ کے پاس بہت سارے ہیں, تو کتنے یتیم بچوں کی آپ نے پرورش کی ہے, اور کتنی بیوہ عورتوں کی آپ نے شادیاں کروائی ہیں, اور کتنی معصوم اور بے سہارا بچیوں کی آپ نے ڈولیاں اٹھوائی ہیں. تو یہ بات سننے کے بعد عام طور پہ ان کے چہرے پہ ایک کالا سا وہ جو لہر ہوتی ہے وہ اٹھ جاتی ہے, اور پھر لاجواب ہو کے چپ ہو جاتے ہیں. شیطان ایسا مردود ہے, وہ کچھ باتوں کو خوشنما بنا کے آپ کی زبان کی نوک پہ رکھ دیتا ہے, اور آپ کو لگتا ہے کہتے ہوئے کہ اس وقت آپ ذرا انٹلیکچوئل ہیں اور آپ ایک دانائی کی بات بول رہے ہیں. یہ دانائی نہیں ہے قبلہ, حماقت ہے, اور حماقت کی کوئی حد نہیں ہوتی. یعنی ایسے لوگوں کو بھی میں جانتا ہوں کہ جنہوں نے زندگی میں کبھی قربانی نہیں دی. ماں قربانی کرتی تھی, باپ قربانی کرتا تھا. یعنی کتنے ایسے بیٹوں کو بھی جانتا ہوں جو اپنے فوت ہونے والے ماں اور باپ کے نام پہ اب بھی قربانی کرتے ہیں, جو اللہ جن کو افورڈ کر سکتے ہیں. کتنے ایسے گھر ہیں جو پورا گھر صرف اپنے ہی گھر میں قربانی گائے کی کرتے ہیں, 7 حصے ہوتے ہیں. اس میں ایک حصہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کا ڈالتے ہیں, ایک اپنے دادا کا, دادی کا, ماں کا, باپ کا, اور باقی سب کا. اچھا, یہ وہ تمیز اور تہذیب ہے جو ہم اپنے بڑوں سے, پرکھوں سے لیتے ہیں اور لے کے چلتے ہیں. اور جب آپ کسی ایسے ان گھڑت آدھے کچے آدھے پکے, نہ تو یہ لوگ عالم ہوتے ہیں, نہ یہ لوگ مفکر ہوتے ہیں, یہ لوگ تو کہ جھوٹ لے کے چل رہے ہوتے ہیں. کسی سے سنا اور اس کی جھوٹن کو اٹھا کے ہمارے کانوں میں انڈیلنا شروع کیا. میرا خیال ہے جب آپ کو ایسے میں ان کو دانش تو نہیں کہتا, یہ کم عقل اور کم فہم لوگ ہیں, کبھی ان سے واسطہ پڑے تو فوراً پوچھنا چاہیے کہ آپ نے حج نہیں کیا, آپ پہ واجب تھا, اوکے, ابھی تک آپ مسلمانوں کے گروہ میں ہو تو اس کا متبادل بھی تو کچھ کیا ہوگا, یا آپ کے پاس کوئی خصوصی اطلاع آئی ہوگی کہ بھائی صاحب آپ نے چونکہ اس ایک بنیادی ایمانیات کے جز کی خلاف ورزی کرنے پہ آمادہ ہو, اس کے خلاف آپ جھنڈا اٹھا رہے ہو, تو اس کا کچھ متبادل بھی تو آپ تک پہنچا ہوگا. ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہوتا. یہ پھر کسی ایسی چیز کے پیچھے پڑ جائیں گے, کوئی ایسا بات کرنے لگیں گے کہ جو بالکل بے اصل ہوگی, بے جڑ ہوگی. کبھی ان کے ساتھ بیٹھ کے ان کی ہاں میں ہاں مت ملائیے گا, چونکہ جب آپ کسی ایسے بندے کی ہاں میں ہاں ملاتے ہیں تو خود بھی ویسے ہو جاتے ہیں. آپ سے خاص طور پہ چونکہ یہ دن 10 ایسے ہیں, اپنی زبان پہ آپ ان کلمات کو جتنا زیادہ ادا کریں, وہ جو قرآن پاک کو ویسے تو پڑھنا ہمیشہ بہت محبت والا کام ہے, پر ان دنوں آپ کو سورہ فجر ضرور پڑھنی چاہیے, اور اس کے فضائل زیادہ ہیں. کبھی کبھی کسی عالم سے ملنا چاہیے. مولانا طارق جمیل صاحب کی کوئی نہ کوئی آپ کو چیز مل جائے گی. کتنے ہی لوگوں نے ان دنوں کے بارے میں بات کی. اچھا, مجھے بھی پتہ نہ چلتا اس کی بہت ساری تفصیلات, اگر میں ایک ٹی وی چینل کے ساتھ کوئی 10 روز کے دن تھے, 10 پروگرام جو پہلی ذی الحج سے لے کے 13ویں تک جو مسلسل چلے, اس میں روز 2 عالم آتے تھے, کبھی فیصل آباد سے, کبھی لاہور سے. اور یہ جتنے عالم تھے, یہ ماشاءاللہ کوئی مکہ سے پڑھا ہوا تھا, کوئی مدینہ سے پڑھا ہوا تھا, وہ ایسی شاندار عربی میں وہ حوالے دیتے کہ لطف آ جاتا, اور حوالوں سے ہمیشہ بات تگڑی ہو جاتی ہے. تو میں آپ سے گزارش اس لیے کر رہا ہوں کہ اپنے بیٹوں اور بیٹیوں کے ساتھ ہم ساری باتیں کر لیتے ہیں, تو جب اپنی ہی تہذیب کے اور اپنے ایمانیات کے اچھے دن آئیں تو صرف کپڑے نہ پہنایا کریں, صرف جوتے نہ چمکایا کریں, صرف ان کو قربانی کے جانوروں کے گلوں میں گھنٹیاں باندھنے کا کام نہ سونپیں. انہیں ساتھ یہ بھی بتایا کریں کہ جب بیل پہ ہاتھ رکھ کے چلنا ہے تو پھر ساتھ اللہ اکبر بھی کرنا ہے. اور جب ایون نماز عید جاتے ہوئے واپس آتے ہوئے, یہ اپنی پسند نہیں ہے, یہ اللہ نے بتایا ہوا ہے. جب آپ یہ نہیں بتاتے تو یہ جو ویڈیو ان دنوں ایک چل رہی ہے کہ وہ بیل لے کے کھڑے ہیں اور انہوں نے وہاں مجرا کروا رہے ہیں, طوائفیں اور خسرے وہ وہاں ناچ رہے ہیں, اور تھوڑے سے نہیں, بے شمار لوگ ہیں جو دیکھ رہے ہیں, اور اس گانے پہ آلموسٹ دے آر وہ جو حالت رقص والی کیفیت میں ہیں. کراچی میں کتنے لوگ ہیں جو جب جانور چھتوں سے اتارتے ہیں کرینوں میں, تو اس لمحے کھڑے اس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں ہونکوں کی طرح, جیسے زندگی میں کبھی نہ دیکھا ہو. اس کی ویڈیوز بنتی ہیں, ان جانوروں کی قیمتوں 12 لاکھ 10 لاکھ, ہم اس کو الیبوریٹ کر رہے ہوتے ہیں, مہنگائی کو الیبوریٹ کر رہے ہوتے ہیں.
پر یہ سارا جس لیے کرنے کا رب نے بتایا تھا وہ تو بھول گئے. یہ قربانی کا مہینہ ہے، اور قربانی اپنے نفس کی ہے، اپنے آپ کو سرنڈر کرنے کی، اپنی پسند کی چیز کو اپنے رب کی راہ میں قربان کرنے کی. اور اللہ اس کا جو ریفرنس دیتا ہے کہ اس نے اپنے بندے حضرت ابراہیم سے یہ کہا تھا، اور انہوں نے اپنے بیٹے سے کہا کہ میرا رب یہ چاہتا کہ میں تمہاری قربانی دوں. اللہ نے اس کو قبول کر لیا. تفصیل آپ جانتے ہیں، میں وہ نہیں بتا رہا، لیکن اگلی بات جو آپ کو میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ میرے رب نے اس بندے کی قربانی کو اس شان سے قبول کیا کہ ہم تو یہ بھی نہیں جانتے کتنی صدیاں پرانی بات ہے، پر جب تک میں زندہ ہوں، میری نسلیں زندہ ہیں، یعنی 15-16 سال 100 سال تو ہمیں ہو گئے ہیں مسلمانوں کی اس تہذیب کو اور اس دین کو آئے ہوئے. تو آپ سوچئے کہ حضرت ابراہیم کب سے ہوں گے. ان کا نام لیے بنا، ان کا درود پڑھے بنا ہماری نماز مکمل نہیں ہوتی. تو اللہ کو ان کی شکل یا ان کے قد کا اللہ نے ہم کو نہیں بتایا، ان کی قربانی کا ہم کو بتایا. مجھے لگتا ہے ہم اپنے بیٹوں کو اور اپنی بیٹیوں کو، اس لیے کہ بیٹوں سے زیادہ بیٹیاں جب مائیں بنتی ہیں، جب نئے گھروں میں جاتی ہیں، تو وہ پھر پوری تہذیب کو اپنے بچوں کے آگے منتقل کرتی ہیں. تو یہ جو 10 دن ہیں، اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد، اور یہ وہ کلمات ہیں جو ہم حج کے دوران بھی پڑھتے ہیں، یہ وہ کلمات ہیں جو ہم طواف کے دوران بھی پڑھتے ہیں. اور جو خاص طور پہ اللہ کا اظہار ہے اس کی بڑائی کا کہ سر آپ ہی بڑے ہیں، آپ ہی سب سے شاندار ہیں، آپ کے علاوہ کوئی اور ہے ہی نہیں ہے، اور ساری نعمتیں اور ساری حمد اور ثنا صرف آپ کے لیے ہے. تو جب آپ بڑے کی حمد کرتے ہیں تو خوشی سے وہ کچھ نہ کچھ انعام بھی دیتا ہے. یہ عید بنیادی طور پہ میرے اور آپ کے لیے کہ انعام کی صورت ہی ہوتی ہے، صرف گوشت کی کھانے کی نہیں ہے. یہ رب کو یاد کرنے کے دن ہے، اس کے شکر کرنے کے دن ہے. سلامت رہیے. جس ملک میں بھی ہوں وہاں یہ ہر جگہ وہی اللہ ہے، ہر جگہ وہی کلمات ہیں، اور ہر جگہ ہم اور آپ ہیں. السلام علیکم.